الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. محترم حاضرین، کشف الشبہات کے دروس کا سلسلہ گزشتہ کئی ہفتوں سے منقطع تھا ہمارے لمبے سفر کی بنیاد پر. اس سے پہلے درس کا جو سلسلہ جاری تھا اس میں آخری گفتگو اور سوال یا شبہ جس کا تذکرہ ہوا تھا اور سرسری طور سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جواب کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کو، اولیاء اور صالحین کو وسیلہ اللہ کے یہاں سفارشی سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں، امور تعبدی کے مختلف کاموں کو ان کی طرف پھیرتے ہیں، ان کی قبروں پر جانا، طواف کرنا، ان کے اندر ایسے اوصاف اور صفات ماننا جو اللہ کی خصوصیت ہے. ابھی ہمارے بھائی نے ایک مختصر سی کلپ درس کے شروعات سے پہلے دکھائی کہ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر کچھ بزرگ جو دکھائی دیتے ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے میں داخل ہو جائیے، یہ جنتی دروازہ ہے، خواجہ کی دعا یا برکت کی وجہ سے جو شخص اس دروازے سے گزر جائے اس کے سارے گناہ معاف. ماشاء اللہ، کتنی آسان ہے جنت. اور اللہ کی جنت کا اختیار بندوں کو حاصل ہو گیا. جنت اللہ کی ہے، اس میں داخل کرنا یا اس سے محروم کرنا اللہ کا اختیار ہے، یا اللہ نے یہ اختیار بندوں میں، مخلوقات میں تقسیم کر دیا. غیر مسلم ہندوؤں کے ہاں جس طرح دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے، فلاں کا دیوی، فلاں کا دیو فلاں ہے، فلاں دیوی یہ ہے، وہ اپنے معاملے میں اختیار رکھتے ہیں. یہاں یاد رہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا تو فرشتوں کے بارے میں مسلمان مانتے ہیں. مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ اپنی مشیت اور چاہت میں آزاد نہیں ہیں. یفعلون ما یؤمرون، قرآن نے کہا کہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. اللہ جو کہتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے کم نہ زیادہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیات اور خرافات میں مبتلا ہیں وہ خود کو اور اپنے ماننے والوں کو جو فریب دیتے ہیں، جس کو ہم شبہات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے اس وجہ سے ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں جو ہم نے پیچھے دروس پڑھا کہ کفار مکہ، مشرکین اولین، وہ لوگ جس طریقے سے اپنے بتوں کو، بزرگوں کو، اولیاء صالحین یا بعض انبیاء کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کو بھی عبادت کا مرکز بناتے تھے یا اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کا یہ عمل ٹھیک ویسا ہی ہے. ہمارے یہاں جو قبر پرست ہیں، جو بزرگان اور اولیاء اور صالحین سے کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث، خواجہ اور نہ جانے کیا کیا نام دے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ اختیارات ان کو مل گئے، ایک طرف دلیل دیتے ہیں کہ یہ واسطہ ہے، دوسری طرف انہی سے مانگتے ہیں، گویا ان کے اندر یہ طاقت ہے. تو اپنی اس غلط بات کو صحیح کہنے کے لیے جو باتیں پیش کرتے ہیں اسی کو ہم شبہے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. اس کا رد کیا اور ہم مسلسل قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں، جانتے آ رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل کفار و مشرکین، جو مشرکین مکہ تھے، بالکل ان کے ہو بہو ہے. اس تناظر میں جو اعتراض ہم نے پڑھا یا جو زیر بحث ہے وہ اگلا شبہ یہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم ہمیں کفار مکہ کی طرح کیسے کہہ سکتے ہو. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے. اپنے دور کے قبر پرستوں، بزرگ پرستوں، اولیاء پرستوں کے بارے میں جو کہا، آج بھی یہ شبہات اہل جو ہے شرک جو ہے اس کو بہت اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مکہ اور مکہ کے جو کفار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، ہم کرتے ہیں. وہ نماز روزہ نہیں کرتے تھے، ہم کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے پر، ہم مانتے ہیں. وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں.
تو آپ ہمیں کفار مکہ سے مشابہت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے، اور بہت سارے لوگ عوام اور جاہل ان کے اس شبہ سے، اس فریب سے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں کفار مکہ اور ہمارے درمیان فرق ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ، قیامت، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے جب یہ کر رہے ہیں تو گویا یہ توحید ہو گئی، اور وہ ان کو نہ مانتے ہوئے کرتے تھے تو یہ شرک ہو گیا۔ غور کیجئے کہ ہم یہ مان کر ان کو پکار رہے ہیں، واسطہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کفار مکہ یہ چیزیں نہ مان کر کرتے تھے، تو نہ مان کر ماننے میں یہ توحید ہے، اور مان کر جو ہے کرنے میں شرک کیا ہے، توحید ہو جائے، اور نہ مان کر کرنے میں شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد ہم نے پچھلے درس میں اس کا تھوڑا سا جواب پڑھا تھا۔ آگے مزید شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، پہلے ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں جو شاید گزر چکی ہے، لیکن میں دہرا رہا ہوں، اگرچہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ سادی سی آسان سی بات ہے اور اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، لیکن افادی حیثیت سے، ضرورت کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے۔ اور آج بہت سارے شرک میں مبتلا مسلمان کہلانے والے لوگوں کو اس کا علم دینے سمجھنے کی شدید ضرورت ہے، لہذا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انہ لا خلاف بین العلماء کلہم، میں عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں عبارت پڑھے بغیر، کہ تمام علماء کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں تصدیق کرے، کہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے یا آپ نے یہ تعلیم دی ہے، میں اس کو سچ مانتا ہوں، کسی بات کو سچ مانے، تصدیق کرے، وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ، اور کسی چیز میں، کسی بات میں آپ کی تکذیب کرے، جھٹلائے کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کو مانے، کچھ باتوں کو نہ مانے، تو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر ہوگا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ سارے مسلک کے علماء یہ مانتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے وہ شخص جو قرآن کے بعض حصے کو مانے اور بعض حصے کو نہ مانے، قرآن پر ایمان رکھے، کہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح مانتا ہوں، لیکن قرآن کی کچھ باتوں کو یا ایک آیت کو کہے کہ میں یہ نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہوں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کافر ہوگا۔ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی مسلک کا کوئی بھی عالم ہو، ہاں اسلام میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ جیسے وہ شخص، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص توحید کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک شخص توحید کا اقرار کر رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں، یہ واضح ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ توحید، کلمہ توحید تو میں مان رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، یعنی شہادتین دونوں تسلیم کرتا ہوں، لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، وجوب صلاۃ کا وہ انکار کرے، یا کوئی توحید کو مانے، نماز کو بھی مانے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کرے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، یا ان تمام کا اقرار کرے، توحید کو مانے، نماز کو مانے، زکوٰۃ کو مانے، یہ کہے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، یا اس کے ساتھ روزے کو بھی مانے، یہ کہے کہ میں حج کا اقرار نہیں کرتا، حج کو ایمان کا یا اسلام کا حصہ نہیں مانتا، انکار کر دے حج کا، تو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے علماء اسلام کے نزدیک بغیر کسی مسلک کے اختلاف کے سارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہوگا۔ سب چیزوں کو مانے، ایک چیز جو بداہتاً قرآن و سنت سے واضح ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، قرآن اور حدیث نے اس کو واجب کیا ہے، اس کے واجب ہونے کا انکار کرے، یا قرآن و حدیث نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے حرام ہونے کا انکار کرے، بداہتاً وہ چیز اگر معلوم نہیں ہے تو ابھی آگے دوسری بات آئے گی، کوئی نیا مسلمان آیا ہے، ابھی اس کو شریعت کے بعض احکام کا علم نہیں ہے اور وہ اسے نہ مانے تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، فوراً کافر نہیں کہا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو علم نہ ہو یا وہ چیز واضح نہ ہو، قرآن و حدیث کی وہ تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم واضح طور سے معلوم ہو، اس کے باوجود کوئی شخص شریعت کی بہت ساری باتوں کو مان کر ایک دو بات کا انکار کر دے کہ میں اسے نہیں مانتا، تو سارے امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ شخص اسلام کے دائرے میں نہیں رہے گا، اگر پہلے سے مسلمان تھا تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ ہاں، اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب ہی کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے حج بیت اللہ کو نہیں مانا، اس کی تابع داری نہیں کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا حق ہے لوگوں پر، علی الناس لوگوں پر. دیکھیے حج کی فرضیت کا انداز اللہ نے یوں کہا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، یعنی اگر آپ کی طاقت نہیں ہے آگے کے جملے سے تو آپ کو طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں زکوٰۃ کے لیے یہ انداز نہیں اختیار کیا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ اتنا مال کماؤ کہ زکوٰۃ دینے لگو، لیکن یہ یہاں سیاق و سباق، میں گہرائی میں نہیں جاتا، صرف اشارے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ بیت اللہ کا حج کریں. حج البیت، البیت کا حج کریں، حج ممانہ ارادہ، اور اصطلاح شریعت میں کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنا مخصوص عبادات جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں اس کے مقصد سے اس کو حج کہتے ہیں. تو بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے. کون سے لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وہ وہاں جا سکتا ہے تو اس کے لیے اس پر حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ حج کرے. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آگے اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ومن کفرا، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ کافر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اس آیت اور اس کی بات کی شرح قدر تھوڑی سی شرح آگے شیخ زید کی عبارت میں آ رہی ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. آگے شیخ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ومن اقر بہذا کلہ، جو شخص ابھی تک جن چیزوں کا ذکر ہوا ان تمام چیزوں کا کوئی شخص اقرار کرتا ہو، وجحد البعث، اور قیامت کا دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان، اللہ رب العالمین پھر سے زندہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، اس کا کوئی انکار کر دے تو کفر بالاجماع، تو تمام لوگوں کا اجماع اور اتفاق ہے علماء امت کا کہ وہ کافر ہو جائے گا. وحل دمہ ومالہ، اس کی جان اور مال حلال ہو جائے گی، یعنی مسلمان کے جیسی اس کی جان و مال کی عزت و حرمت باقی نہیں رہ جائے گی، وہ کفار میں شمار ہوگا. نماز توحید کا اقرار کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نماز کو فرض مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، سب مان رہا ہے، صرف قیامت کا انکار کر دے تو اس کی جان مال حلال ہو جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت سے دلیل دے رہے ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، مدلل باتیں ہیں. کہا اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. ہاں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے یہ ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے بیچ، چاہتے یہ ہیں، یریدون اللہ کا قرآن کی آیت کا ترجمہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ راستہ پیدا کریں. ہاں یہاں بیچ کا راستہ نہیں چلتا، آپ کا جھگڑا ان کا جھگڑا، بیچ کا راستہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا. تو اب ایک کفر والا ہے، ایک اسلام والا، ایمان والا ہے، تو آپ بیچ کا راستہ نکالیں، یہ یہاں نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض کو مانو گے بعض کو نہیں مانو گے، اور یہ چاہو گے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان بیچ کا راستہ نکالیں. تو اللہ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہیں، پکے کافر ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ قرآن کو مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں، اللہ اور رسولوں میں جو تفریق کر رہے ہیں وہ پکے کافر ہیں. اب یہاں کوئی بولے کہ ارے میں تو مان رہا ہوں فلاں فلاں کو، کفار مکہ کی طرح تھوڑی ہوں کہ سب چیز کا انکار کر رہے ہیں. ہاں وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، میں تو مان رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، بیچ کا راستہ نکالنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن، اہانت والا، مہینہ اہانت ذلت و خواری والا، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں آگے کہہ رہے ہیں شیخ محمد الوہاب اس آیت کے سے استدلال کر کے، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ، تو جب اللہ نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ، شفافیت اور بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ جو شخص بعض چیزوں کو مانے ایمان لائے اور بعض چیزوں کو نہ مانے کفر کرے، کچھ پر ایمان لائے کچھ کا کفر کرے، فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا، تو وہ حقیقی طور سے کافر ہے.
صرف ایسا ہی نہیں کہ کافر کفر لفظی طور سے لغوی طور سے بولا جا رہا ہے، پکا حقاً کہا قرآن نے کہ یہ حقیقی طور پہ کافر ہے۔ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ، اور وہ اس چیز کا مستحق ہوگا جس کا تذکرہ کیا گیا، کس کا؟ عذاب مہین کا، جہنمی ہوگا وہ۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، صراحت سے کہا۔ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَحْصَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے یہی وہ بات ہے جو اہل احصا سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں سے کچھ خطوط آئے، اسی کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے کیا اپنے خطوط میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيُقَالُ أَيْضًا، اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی جائے گی اس سلسلے میں کہ إِن كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْبَعْثِ۔ اب اس سے یہ سوال کیا جائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کفار مکہ تو لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے، قرآن نہیں مانتے تھے، بعث نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں، پھر ہم جو قبروں کو پوج رہے ہیں، بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان سے استعاذہ دعا کر رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان سے جنت مانگ رہے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کا سوال کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہم کو ان کے جیسا کیسے بنا رہی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، ایک جواب کا ایک حصہ گزرا۔ اب دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ جب تم یہ اقرار کرتے ہو کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں میں آپ کی تصدیق کرے، آپ کو سچا مانے، لیکن نماز کے فرض ہونے میں صرف انکار کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے قرآن و سنت کی، اس میں فرض نماز کی فرضیت کو میں نہیں مانتا، سب مانتا ہوں لیکن نماز کا فرض نہیں مانتا، اگر کوئی شخص ایسا کہے تو آپ یہ اقرار کرتے ہو کہ وہ کافر ہوگا اور جان مال اس کے حلال ہو جائیں گے بالاجماع، یعنی ساری امت کے معتبر علماء، جاہلوں کا اتفاق اجماع نہیں ہوتا، علماء کا جن کا اعتبار ہوتا ہے، تو تمام امت کے معتبر علماء کے نزدیک ایسا شخص کافر ہوگا، اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا۔ یہ جب سارے مسلک کے علماء یہ مان رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہر چیز کا اقرار کرتا ہے سوائے بعث کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا مرنے والوں کو قیامت کے دن، اس کا صرف اقرار کر دے تو وہ بھی بالاجماع کافر ہوگا، حلال الدم والمال ہوگا۔ جب آپ یہ مانتے ہو، اسی طریقے سے یہ بھی مانتے ہو کہ اسی طرح اگر وہ شخص روزے کی، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے، سب چیز مانے، یہ کہے کہ میں رمضان کے روزے کو فرض نہیں مانتا، کسی چیز اس کے علاوہ کسی چیز کا وہ انکار نہ کرے، قرآن حدیث کی ساری باتیں مانے، لیکن کہے کہ میں روزہ نہیں مانتا، تو وصدق بذلک کلہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ولا تختلف المذاہب فیہ، اس میں مذاہب کا اختلاف نہیں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کہا شیخ نے وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ كَمَا قَدَّمْنَا، اس بات کو قرآن نے صاف صاف بیان کیا، بولا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے تو وہ حقیقی طور سے حقاً کافر ہوگا اور دردناک عذاب، اہانت والے رسوا کن عذاب میں جائے گا، ہم نے اس کے لیے تیار کیا۔ قرآن نے بتایا کچھ مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا ہے، فمعلوم، اب یہ بات جب واضح ہو گئی، آپ نے سمجھ لی، تو اب غور کیجئے، شیخ کا اب جواب آ رہا ہے اس اعتراض کا کہ یہ بات معلوم ہے کہ توحید ان تمام چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہدایات لائی ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان فریضہ ہے، سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، بنیادی تعلیم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان التوحید هو اعظم فریضہ، کہ توحید سب سے بڑا اور سب سے عظیم فریضہ ہے، جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی اس میں سب سے زیادہ اہمیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم توحید ہے۔ وہو اعظم من الصلاۃ، وہ عظیم ہے، زیادہ بڑی ہے توحید نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے۔ تو اب ان سب چیزوں سے جب توحید بڑی ہے، فکیف اذا جحد الانسان شیئا من هذه الامور، تو کیسے ہوگا جب انسان ان امور میں سے کسی چیز کو کا انکار کرے، تو کافر ہو جائے گا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری تعلیمات کو قبول کرتا ہو۔ اور جب ان میں سے کسی چیز کو انکار کرنے سے، نماز روزے میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے کافر ہو رہا ہے، تو وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ، اب جب
توحید کا انکار کرے جبکہ وہ تمام رسولوں کا دین ہے اور بنیاد ہے، لا یکفر، تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ کتنی پیاری، سادی اور اچھی صاف ستھری بات ہے اور انتہائی مدلل بات ہے۔ اب اس بات کے آ جانے کے بعد بھی کوئی ہٹ دھرمی کرے تو یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ اس کی محرومی ہے، شقاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے محرومی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ یہ سامنے رکھیے کہ ایک شخص نماز کا انکار کرے تو کافر، ساری چیزوں کو مان کر، تو ایک شخص اگر توحید کو خراب کر دے، شرک کرے، اب نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر نہیں ہوگا؟ شیخ محمد اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، سبحان اللہ ما اعجب ھذا الجہل۔ شیخ نے آخری جملہ کہا بڑا شاندار کہ اللہ پاک ہے، یہ کتنی عظیم تعجب والی جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے کہ آدمی یہ مان رہا ہے کہ نماز، روزہ، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ توحید کا انکار کرنے سے وہ کفار مکہ کے زمرے میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ وعید اس کے حق میں ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پکے کافر ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی صاف ستھری بات۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی 2-3 صفحے کے یعنی شروحات کو میں نے یہ ان کی عبارت کو پڑھا۔ شیخ زید بن ہادی المدخلی نے اس کی شرح کی، باتوں میں کچھ اعادہ ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ ان باتوں میں سے ہے من جملۃ ما رد بہ علیہم الشیخ محمد بن عبد الوہاب، جو اہل شرک قبر پرستوں کے رد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات ان کا یہ کہنا ہے کہ انہ کہ علماء کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تمام چیزوں کو مانے اور کچھ چیزوں کو مانے اور کچھ چیزوں کو نہ مانے تو وہ کافر ہوگا۔ یہ ان کا بڑا پیارا جملہ رد ہے۔ چنانچہ جب وہ یہ تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہوا، قرآن وَأَنَّ الْقُرْآنَ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ، اور قرآن نے نماز کو فرض کیا، لیکن اس کے بعد وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے یا حج کی فرضیت کا انکار کرے یا زنا کے حرام ہونے کا انکار کرے یا ربا یعنی سود کے حرام ہونے کا انکار کرے۔ ہاں، یہ کہے کہ میں زنا کو حرام نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا، حرام ہونے کا انکار کرے جو اللہ اور رسول نے صاف صاف حرام کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ کافر، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ بِشَيْءٍ مَعَ التَّكْذِيبِ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ من احکام الدین لا ينفع صاحبہ، اس لیے کہ دین کے احکام میں کچھ چیزوں کو ماننا، تصدیق کرنا، اور کچھ چیزوں کو جھٹلانا، انکار کرنا، یہ ایسا کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس کا ماننا بیکار ہو گیا اگر کچھ چیزوں کا انکار کر دیا۔ یعنی جو شخص اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی کسی بھی چیز کو جو واضح طور سے آ گئی ہے اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے یا حج کرے اور جو بھی نیک کام کرتا رہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرے، تہجد کسی دن نہ چھوٹے، فضائل پر جتنے فضائل ہیں سب پر عمل کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کوئی چیز ثابت ہے اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کو اور آپ کی اطاعت کو فرض کیا ہے اور آپ کو وہ حیثیت دی ہے شارع کی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول، اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول سے کی اطاعت کی جائے۔ ہاں، فاتبعونی یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کی دلیل میں اور بھی بہت سی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت 30 سے زیادہ آیتوں میں قرآن میں موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ماننے کی بجائے انکار کریں، ثابت ہے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، تعویل کرنا، ثابت نہ ہونا یہ پھر دوسری بات ہو جائے گی۔ ایک چیز ثابت ہے، زنا حرام ہے، ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ سود حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ نشہ حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب کوئی اس کو نہ مانے، کہا کہ میں ان آیتوں یا حدیثوں کو نہیں مانتا، تو وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سنت کو نہیں مانے تو کیا ہوگا. سنت پر عمل ترک ہونا الگ چیز ہے، سنت کو نہ ماننا الگ چیز ہے. سنت کا اگر آپ نے انکار کیا تو یہ کفر ہے. سنت پر عمل نہیں کیا، آگے اس کی وضاحت شیخ نے بھی کی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي قَوْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے محمد عبد الوہاب کی عبارت میں پڑھی، یہاں دہرایا ہے کہ کچھ لوگوں نے حج کو نہیں مانا، اس کی اتباع نہیں کی، تو اللہ نے ان کے حق میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو ہے نازل کی. چنانچہ جب انسان حج کے فرضیت کے حکم کو رد کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی شریعت کے احکام آئے ہیں ساری چیزوں کو مانتا ہے، صرف حج کی فرضیت کا انکار کر دیں، تو اس کی یہ تکذیب، یہ جھٹلانا اس کو کافر یعنی کفر اکبر کا مرتکب ٹھہرائے گی. یعنی وہ ایسا کافر شمار ہوگا جو کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. ایک کفر عملی ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے، اس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ عملی کفر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے کی وضاحت کر رہا ہوں، ساری تعلیمات کو مانے اور حج کو بولے کہ میں فرض نہیں مانتا، تو وہ ایسا کفر شمار کافر مانا جائے گا جو کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، جو اسے ملت اسلام سے خارج کر دے گا. اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا تو وہ باہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور جس چیز کا انکار کیا ہے اس کو مان لے ہوئے. اور جو شخص وَيُؤْمِنُ بِجَمِيعِ مَا فَرَضَ، اور ان تمام باتوں کو مان لے ہوئے جو اللہ نے فرض کیا، اور ان تمام چیزوں کو فرض مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. ایسا ایمان جو دل کی گہرائیوں سے سچے یقین پر مشتمل ہو، ایماناً صادقاً، صادق ایمان ہو. اور وَلَا يَلْتَبِسُ بِمَن يَفْعَلُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي. یہاں ایک بات انہوں نے جو میں نے ابھی وضاحت کرنا چاہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ ہمارے یہاں جو لوگ گناہوں پر کافر قرار دیتے ہیں، آج کل کی جو خارجیت پائی جاتی ہے، خارجی لوگوں نے اسی مسئلے کو نہیں سمجھا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں التباس نہ ہو، آپ یہ گڑبڑ نہ کریں، خلط ملط نہ کریں. کیا کہ کوئی شخص ان چیزوں میں سے کوئی گناہ کرتا ہے، ہاں، اور یہ مانتا ہے گناہ کرتے ہوئے کہ وہ گنہگار ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں. گناہ کو یعنی شریعت کی مخالفت کو گناہ مانتے ہوئے اگر کوئی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ اس شخص، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سودی لین دین کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ حرام ہے. ہاں، او یتکاسل فی اداء فریضۃ الحج عند القدرۃ والاستطاعہ، یا پھر قدرت اور استطاعت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہونے کے باوجود حج کے فریضے کی ادائیگی میں سستی کر رہا ہے. حج کو مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن ابھی کر نہیں رہا ہے طاقت قوت ہونے کے باوجود. یا کوئی شخص زنا کے جرم میں واقع ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی کفر یہ ایسی نہیں شمار کی جائے گی کہ اس کا کرنے والا کفر اکبر کا مرتکب قرار دیا جائے. ہاں، وہ نافرمان اور فاسق و فاجر ہوگا، عاصی فاسق فاجر ہوگا. ہاں، اگر وہ اس کو عملی طور پہ مباح کر رہا ہے، اعتقادی طور پر نہیں کر رہا ہے. یہ ایک جملہ جو میں نے آخری کہا اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے کہ کسی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عقیدے میں وہ اس کو شریعت کے خلاف نہیں مانتا، عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی کر لیا تو عمل سے کیا، عقیدے سے نہیں کیا. عقیدے میں مثال کے طور پہ اگر وہ سود کھا رہا ہے تو سود کو حرام مان رہا ہے لیکن لین دین کر رہا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہوگا کیونکہ عقیدے میں وہ حرام مان رہا ہے. اگر وہ عقیدے میں دل میں یہ مان لے کہ سود حرام نہیں ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور اعتقاد میں بھی لے آئے، تو پھر کفر اکبر ہو جائے گا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے کہ قرآن اور حدیث کی کسی چیز کو دل سے، عقیدے سے انکار کر دے ہوئے یہ کفر اکبر ہوگا. دل سے انکار نہیں کر رہا ہے، عمل میں مخالفت کر رہا ہے تو یہ کفر عملی ہوگا، کفر اصغر ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا وہ آدمی. یہ فرق اچھی طرح دماغ میں رکھیے. اب اگر کوئی شخص عملی طور سے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اعتقادی عقیدے کے اعتبار سے اس کو جائز نہیں مانتا اور جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، مانتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ کہ فرائض واجب ہے، ہاں مگر فرائض کے ادائیگی میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو یا کچھ حرام چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں پر جب تک قائم ہے اور کسی گناہ میں واقع ہو گیا ہے، سوائے اس صورتحال کے کہ کوئی ایسا گناہ اختیار کرے جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
یہ زید بن ہادی مدخلی کی شرح جاری ہے. آگے وہ کہتے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب نے جو آگے کہا تھا نا کہ اس میں علماء کا یا مذاہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص سارے دین کو مانے نماز کا انکار کرے، یا نماز کو مانے زکوٰۃ کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، یا ان سب چیزوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا. اس میں مذاہب کا اختلاف نہیں ہے. اس جملے کے بارے میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا تختلف المذاہب فی، اس میں مذاہب کا اختلاف نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے جو قرآن نے واجب کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث نے جس چیز کو واجب کیا، فرض قرار دیا، اس کا انکار کرے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے جو باتیں بالضرورہ، دیکھیے ایک شرط لگائی یہاں کہ جو دین سے بالضرورہ معلوم ہو. یہ جو میں ابھی سمجھانا چاہ رہا تھا پیچھے کچھ دیر پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتی، جیسے وراثت کے مسائل ہیں، ہاں، یا کوئی اور لین دین اور بیع و شراء کے کچھ مسائل اور اصول ہیں قرآن و حدیث سے، تو ہر مسلمان کو وہ تفصیلات معلوم نہیں ہوتی. اب جو چیز معلوم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے یا نہیں مانتا کہ یہ اسلام ہے تو اس پر ہم کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہاں، جس کے بارے میں معلوم من الدین بالضرورہ بداہتاً، جو دین سے معلوم ہے، مثال کے طور پہ نماز. ایک بچہ بھی ہمارے یہاں جانتا ہے کہ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز دن و رات میں فرض ہے. یہ بالضرورہ معلوم ہے. مطلب اس میں غور و فکر کی، گہرے علم کی، مدرسے میں سند حاصل کرنے کی، کسی عالم کے درس میں لمبی چوڑی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام اور جاہل آدمی کو بھی یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے. ہاں، اسی طرح سود یا زنا حرام ہے، تقریباً یہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. اگر کوئی استثنائی شکل ہو تو شاذ و نادر ہی ہوگی. یہ چیزیں بالضرورہ سب کو معلوم ہے کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے قرآن و حدیث سے. اب جو چیز اس طرح سے واضح اور معلوم ہے کہ یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، ایسی کسی چیز کو آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. فہو بذالک کافر بعد ان تقوم علیہ الحجۃ الرسالیہ. یہاں ایک اور بھی شرط لگائی کہ حجت رسالیہ، یعنی کسی تک وہ پہنچانے والی حجت پوری ہو جائے. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھانے کے لیے، ایک آدمی نامسلم ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا. ہاں، اب اسلام مسلمان ہونے کے بعد فرض کیجئے کہ اس کو کوئی ایک حکم شریعت کا نہیں معلوم ہے. ہاں، اسے نہیں معلوم ہے کہ جو ہے مردار کھانا حرام ہے مثال کے طور پہ. ہاں، ابھی وہ توحید کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، ساری باتیں جو بتائی گئی جو سیکھ لیا مان لیا، لیکن ابھی اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ مردار حرام ہے، مردے کو نہیں کھا سکتے، مردہ جانور کو، یا جو غیر ذبیحہ ہے یا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، کسی غیر مسلم کا کاٹا ہوا، جھٹکے سے مارا ہوا نہیں کھا سکتے، لیکن اب وہ کھا لیا اور کھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے. تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ جھٹکے کا گوشت کھا رہا ہے، ہاں، یہ غیر مسلم کے یہاں ایسی چیز کھا رہا ہے جس کے کھانا منع ہے، تو ہم فوراً اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ شریعت کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے لہٰذا کافر ہو گیا. وہاں ہم اس پر پہلے حجت رسالیہ پہنچائیں گے. اس کی دلیل کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جب، تو اس کے فوراً بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، اور ایک مانعین زکوٰۃ کا بھی طبقہ تھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا. زکوٰۃ جن لوگوں نے نہیں دی، آپ پڑھیں گے تفصیل میں تو 2 طرح کے تھے، 2 طرح کے لوگ تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجیے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ لوگوں سے خذ. تو یہ خذ جو ہے واحد مخاطب کا صیغہ ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا، یہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لیجیے، تطہرہم وتزکیہم، جس سے آپ ان کی ظاہری باطنی صفائی کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف تھے. اب جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب زکوٰۃ فرض نہیں رہی. تو اس اعتبار سے اس میں بعض یہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. کچھ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن امیر کو دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امیر یا مسلمانوں کے ذمہ دار کو زکوٰۃ جمع کرنے کا اختیار اللہ نے نبی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ ان کا مال لیجئے، زکوٰۃ کا مال لیجئے،
تاکہ آپ ان کی تطہیر اور تزکیہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب امیر کو یا مسلمانوں کے بڑے کو دینے کی ضرورت ہے, ہم اپنی زکوٰۃ خود ہی دیں گے, اپنا اختیار رکھتے ہیں. دونوں سے سیدنا ابوبکر صدیق نے قتال کیا. ہاں, کیا ان دونوں طبقوں کو صحابہ کرام نے کافر کہا؟ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کے فرض کا انکار کر دیا. ظاہر میں دونوں نہیں تو کم سے کم ایک طبقے کے بارے میں تو واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب زکوٰۃ دینا نہیں ہے, تو ان کا یہ عمل زکوٰۃ کا انکار تھا بظاہر. لیکن صحابہ کرام نے ابتداءً اول درجے میں, اول مرحلے میں ان کو کافر قرار نہیں دیا, ان کو باغی سمجھا, باغی قرار دیا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں, شریعت کے احکام اور سمع و طاعت کے مخالف جا رہے ہیں. لہٰذا پہلے ان کو سمجھایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے جو کہا تھا کہ اگر وہ ایک رسی یا بکری کا بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کے بتائے ہوئے نظام کا حصہ ہے, لہٰذا میں اس پر عمل کروں گا سختی سے, تو ان سے قتال کروں گا. آپ عمومی طور سے یہ نہیں پائیں گے کہ صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار دیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ ان کو حجت رسالیہ کو پہنچانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا, ان کو پہلے سمجھایا جائے گا. کوئی اگر اشتباہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شریعت کی کسی چیز کو نہیں مان رہا ہے اور تعویل کر رہا ہے, کسی دلیل کی بنیاد پر تعویل کی گنجائش اگر ہے اور تعویل کر رہا ہے, تو یہ اس کی اجتہادی غلطی کہا جائے گا, کفر نہیں کہا جائے گا. دماغ میں رکھیے, ہمارے بہت سارے نوجوان فوراً یہ سوال پوچھتے ہیں کسی عالم سے کہ وہ کافر ہے نا, وہ اسلام سے خارج, فلاں چیز کو سنت کو نہیں مانتا تو کافر ہو گیا. ہاں, اب اگر ایک آدمی کسی مسلک کی تقلید کر رہا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں, میرے امام نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے یہ بتایا اس لیے میں کر رہا ہوں تو قرآن حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس معاملے میں قرآن و حدیث کے خلاف ان کے مسلک کا فتویٰ ہے, ہاں, اس میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن حدیث سے ہے. چنانچہ وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں. دماغ میں رکھیے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے اسے ہم سمجھائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کے مسلک میں یہ ہے, ائمہ کرام سے غلطی بھی ہوئی, اسی لیے تو ائمہ کرام نے کہا, امام شافعی, امام حنیفہ, امام مالک, امام احمد اور دوسرے بہت سارے ائمہ حدیث و محدثین اور امامان دین کا صاف صریح قول ہے کہ ہمارے قول کے مقابلے میں حدیث رسول آ جائے تو ہمارا قول چھوڑ دینا. اور کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہم ان کو سمجھائیں. انہوں نے اپنے ارد گرد سنا کہ بھائی امام کی تقلید لازم ہے, تو وہ اس کو بھول گئے کہ امام کا درجہ اللہ کے رسول سے کم ہے. امام بنے اللہ کے رسول کی بات مان کر. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی, ہاں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ایسا ہے اس مسئلے میں. تو وہاں موجود کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کا کیا قول ہے؟ کہا کیا؟ کہا یہ تو حدیث رسول ہے, آپ کا کیا قول ہے؟ تو امام شافعی غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیا تم نے مجھے کسی کلیسا سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ سے نکل رہا ہوں, نصارہ کے کنیسا, میں عیسائیوں کے چرچ سے نکل رہا ہوں, یا تم نے میرے گلے میں زنار دیکھا ہے؟ زنار جس کو جینیو کہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں ہندو لوگ پہنتے ہیں نا, مشرکین پہنتے جو, تو میرے گلے میں زنار دیکھا ہے کیا کہ مجھ کو مشرک اور کافر سمجھ رہے ہو, نصرانی سمجھ رہے ہو؟ ارے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے تو اس کے خلاف میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ ہے اہل حدیث. ہاں, امام احمد سے جب فتنہ خلق قرآن میں لوگوں نے یہ کہا, بعض علماء نے, مصلحت پسند علماء نے, کہ آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ پہلے کہا کہ جو ہے رخصت ہے نا جان بچانے کے لیے, تو اس کا جواب احمد دیا کہ یہ کمزور ایمان والوں کے لیے. پھر ماننے کے لیے جب زبان ڈالا کہ آپ مان لیجئے, تو امام احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کا نعرہ بن گیا. انہوں نے کہا ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسولی, اگر مجھ سے منوانا ہے نا تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت کی کوئی دلیل لا کے مجھ کو دے دو, ہاں, حتی اقول بہ, یہاں تک کہ میں اس کا قائل بن جاؤں. حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولی, یہ نعرہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے, کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. خاص طور سے عقائد کے باب میں, عبادات کے باب میں تو سارے معاملات توقیفیہ قرآن حدیث سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے. یہ ائمہ کرام کا موقف اور مسلک کس وجہ سے ہے کہ وہ جانتے تھے کہ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے,
اب ہمارے ارد گرد جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کسی مسلک کو مان رہے ہیں تو ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے امام یا ہمارے مسلک کی یہ تعلیم، یہ مسلک، یہ فتویٰ قرآن و حدیث پر ہی مبنی ہے. اب وہ ضعیف حدیث ہے یا بغیر حدیث کے ہے، اجتہادی خطا ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے. لہذا ہم ان کو فوراً کافر نہ کہیں، ان کے بارے میں شدت والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ لاعلم ہے. بہت سی چیزیں ہم بھی نہیں جانتے. ہاں، تو ایک آدمی اگر کسی چیز سے لاعلم ہے تو پہلے اس کو علم دیا جائے گا. حجت رسالیہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان پر حجت جب قائم ہو جائے، اتمام حجت، ہاں، اور پھر نہ مانے وہ، تو پھر سنگین گناہ ہوگا. ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اندر رکوع بعد رکوع رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، مرنے تک، وفات تک. ہاں، معلوم نہیں ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے تو ہلکا ہے اس کی مخالفت. لیکن معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات ہمیشہ کیا، جو ثابت ہے. جو اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کی دلیلوں میں جان نہیں ہے، پھوس پھوسی ہے. اب جاننے کے بعد وہ نہیں کرتا تو سوال یہ کہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی اور کی سنت لگتی ہے؟ پھر آپ محبت رسول یا اشہد ان محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس سے کم کر رہے ہیں. یہ آپ سمجھائیں پہلے. اور زیادہ تر یہ امید ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اگر وہ ایمان رکھتا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، ہاں، تو وہ اس بات کو سمجھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کرتا. بعض ایسے ہیں کہ ان کو کسی مصلحت کو عمل کی توفیق نہیں ملتی یا ڈرتے ہیں، لیکن اعتقاداً وہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ سنت ہے. ہمارے بہت سارے میں نے علماء کو دیکھا ہے، حنفی علماء، عملاً وہ رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن جو ہے اعتقاداً کہتے ہیں کہ ہم تنہائی میں کر لیتے ہیں، ہم سنت مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں عمل بالحدیث کی راہ ہموار کرنے والے، ہاں، ان کی کتاب حجت اللہ پڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والا نہ کرنے والے سے زیادہ محبوب اور صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرنے کی حدیثیں زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، نہ کرنے کی کم بھی ہیں اور صحیح بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. انہوں نے یہ کہا اپنے وصایا میں، یہ کہا کہ اہل الحدیث اور محدثین کے مسلک کو اختیار کرنا، لیکن ظاہر میں ہاں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تصوف سے ان کا کچھ تعلق تھا، اور یہ ان کے پوتے محمد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ صاحب تقوی تھے. انہوں نے کھل کے جو ہے ببانگ دہل، بقول مولانا ابوالکلام آزاد، کہ اس وقت دلی کے بند حجروں میں جو باتیں کہنے سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، شاہ اسماعیل نے دلی کی جامع مسجد کے ممبر و محراب اور زینوں پر ببانگ دہل بیان کی کہ یہ عظیمت کا حصہ جسے مل گیا. بات تھوڑی پھیل گئی، لیکن میں اس تناظر میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو شدت والا رویہ اختیار کر کے فتوی بازی کرتے ہیں نا، ان کو سنبھلنا چاہیے. یہ کم علمی ہے. ہاں، آپ علماء کو نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح کی تیزی اختیار کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے فرق کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی کسی چیز کو جان کر انکار کرے، ایک آدمی تاویلاً انکار کرے، دونوں میں فرق ہے. اسی لیے کسی کو گناہ یا کفر کا کام کرنے پر بھی کافر قرار دینا یہ آسان کام نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، شبہات کے فتنے میں بات آئی تھی غالباً، یا بریق الجمان کے اس میں، کہ ایک چیز قرآن و حدیث کے مطابق کفر ہے، کفر ہے، لیکن اس کا کرنے والا کافر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس کی دلیلیں بھی بیان کی ہیں. کیوں؟ یہی کہ اس کے کافر ہونے کے لیے جو شرائط آداب ہونا چاہیے، موانع رکاوٹ کا نہ ہونا ضروری ہے. ان میں سے کوئی چیز اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ایسی بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں اور وہ اپنے مقام پر میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ توحید جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب سے عظیم فریضہ ہے، جو اللہ کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. سب سے زیادہ اہمیت کے تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی، اسی پر فوکس کیا، اسی پر لڑائیاں کی اور اسی کے قائم کرنے کے سلسلے میں قتال کیا. اقامت دین میں اقامت توحید ہے. ہمارے یہاں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، ابھی میں نے اس پر تھوڑا خطبہ دیا، حالانکہ وہاں بھی وقت کم پڑ گیا سیونی میں. ہاں، بعض حضرات کو اس پر بڑا یعنی عجیب محسوس ہوا کہ ارے یہ کیا بیان کر رہے ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی صاحب اور ان کی جماعت جو ہے
وہ اقامت دین کہہ کے ان اقیم الدین اور لا تتفرقوا فی کا جو تشریح کرتی ہے، وہ لا تتفرقوا کو پر عمل کرنے میں دین کی اقامت کی بنیاد ہی کو ڈھہ دیتی ہے۔ توحید پر رہو کہ نہ رہو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ، ایک ہو جاؤ، یعنی تفرق نہ رہے، چاہے توحید ختم ہو جائے۔ دین ٹوٹ گیا تو تفرق، تو ایمان کہاں رہا، الدین کہاں رہا؟ تو اقامت دین میں سر فہرست اقامت توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو دین نہیں ہے، سمجھے وہ؟ ہاں، انہیں برا لگ رہا ہے لیکن غور کریں، یہ ان کی بھلائی کی بات ہے، ہماری بھلائی کی بات ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کسی کو رد کرنے اور کسی سے مخالفت کرنے سے ہمیں کوئی یوں ہی کوئی مزہ نہیں آتا یا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے اس کا رد کرنے میں فائدہ ضرور ہے اللہ کے یہاں، اگر اخلاص ہو، اللہ ہمیں اخلاص دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قائم کرنے میں، توحید کے قائم کرنے میں قتال کیا۔ اور آپ کو توحید کو قائم کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ لوگ برا مان جائیں گے، لوگوں کو برا لگے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سوچتے کہ توحید کو پیش کروں گا، مکہ والے برا مان جائیں، تو صادق و امین، پورا مکہ آپ کو بہت اچھا آدمی مانتا تھا، آپ کو صادق و امین کہتا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ توحید کا، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے قائم کرنے کی راہ میں جو ہے قتال کیا، جنگ کی، اور اس کے ضد جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس کا رد کرنے میں، ہدم کرنے میں اللہ کے رسول نے پوری کوشش جی جان لگا دیا۔ ہاں، وما ذالک، یہ کیوں کیا؟ وما ذالک الا لعظم شأن التوحید، یہ توحید کی عظمت شان کی وجہ سے کیا۔ ہاں، عظیم الشان چیز ہے یہ، سب سے زیادہ عظمت والی چیز توحید ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 13 سال تک اسی کی دعوت دی، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ فرائض کے نازل ہونے سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات کے نازل ہونے سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی توحید دین کی بنیاد ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی وہ قاعدہ اور بنیاد ہے عظیم الشان، جس کے فقدان پر اور نہ ہونے پر وہ عمارت جو دین کے اعمال کی کھڑی کی جاتی ہے وہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی توحید نہیں ہے تو آپ کے اعمال کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہوگی۔ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فضائل پر کتنا بھی عمل کر لیں، اگر توحید نہیں ہے تو یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہوگی۔ آپ ریت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جو مسلسل گرتی بھی جا رہی ہے، نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ ہی اس کے علاوہ اور قربت کا کوئی عمل۔ اذن نتیجے کے طور پر شیخ کہہ رہے ہیں فلا بد من تحقیق هذه الفریضہ، لہذا ضروری ہے کہ اس فریضے کو مکمل اور متحقق کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین مقبول ہو، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور صحیح ہو، تو یہ فریضہ یعنی توحید کا اس کو متحقق کرنا، پختہ اور مضبوط کرنا ضروری ہے، اور یہ بندوں پر سب سے عظیم اور سب سے اولین فریضہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے اس فرمان سے اس بات کی صراحت کی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر رسول کی رسالت، ہر رسول کی تعلیم کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ یہ آیت بار بار گزری ہے۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، تو اس سے بچنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت یہ بات پوری نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ نہیں ہوگی تو انسان کی توحید ہی پوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ توحید جو ہے اللہ کی عبادت شرک سے بچتے ہوئے کرنا، یہ نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے زیادہ عظیم الشان اور بڑی بات ہے۔ وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ اسلام سے جاہل ہے۔ وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَرَائِض مِثْلُ فَرِيضَةِ التَّوْحِيدِ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں توحید کے فریضے کی طرح، اگرچہ یہ چیزیں بھی فرض ہے، نماز، روزہ، ہاں، مگر یہ ساری چیزیں توحید کے تابع ہیں، توحید کے ماتحت ہیں۔ والاساس هو التوحید، بنیاد توحید ہی ہے۔ نماز فرض ہے لیکن توحید کے تابع، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے لیکن توحید کے تابع، بنیاد توحید ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں بحیث، اس طرح سے کہ اگر نماز پائی جائے یا زکوٰۃ پائی جائے لیکن توحید نہ پائی جائے تو نماز اور زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بہت اچھی طرح سمجھایا جائے، اور یہ وہ جو اعتراض کیا ہے اس کا بہترین جواب ہے
کہ ہم کو آپ کفار مکہ کی طرح کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو جنت بانٹنے والا سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، جبکہ یہ اللہ کی خصوصیت ان کو مان رہے ہیں، تو ہم کفار مکہ کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو کر رہے ہیں ہم، لیکن نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پلس جو ہے قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور وہ کفار مکہ نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو۔ تو وہی اس کا جواب ہے کہ آپ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور بظاہر آپ جتنی بھی چیزیں ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی جنت خواجہ کے دروازے سے گزر جانے سے مل جائے گی، جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا، خواجہ دے دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، یا فلاں بزرگ اور فلاں پیر صاحب مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ہاں فلاں غیر اللہ، وہ کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے کہ اللہ کے بیٹے پیغمبر ہیں، اولیاء سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر اس پیغمبر کے بارے میں اگر اللہ کی خصوصیت اور صفات کو مان لیا تو اس کی توحید ٹوٹ گئی، وہ کافر مشرک ہو گیا۔ اب وہ کتنی بھی نماز پڑھے، کتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو اور نبی کو مانتا ہوں، وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ سب چیزیں کہاں معتبر ہوگی؟ وہی شیخ کہہ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہے، توحید نہیں ہے، تو ساری چیزیں بے اعتبار ہیں، کہہ رہے ہیں لہٰذا اس کے نماز اور روزے کے علاوہ کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے جب تک کہ توحید متحقق نہ ہو، توحید ثابت نہ ہو۔ اور جب توحید صحیح طریقے پہ پائی جائے گی تو اگرچہ بعض اعمال میں قصور ہو، کمی ہو، خامی ہو، ایک آدمی توحید میں پکا ہے، سچا ہے، اب کچھ عمل میں اس سے کوتاہی، غلطی ہو رہی ہے، یا بعض حرام کاموں کا ارتکاب وہ کر بیٹھتا ہے بھول چوک سے، جان بوجھ کر نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، لہذا تھوڑا گناہ کر لیے تو کیا ہے، وہ تو معاف ہو ہی جائے گا، شرک تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر گناہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے کرتے عادت پڑ جائے تو یہ گناہ آپ کو شرک تک پہنچا دے، کفر تک پہنچا دے، اور آپ کو احساس نہ ہو۔ ہاں، امام احمد کی وہ تفسیر جو ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن میں کہا گیا تو فتنے سے مراد شرک ہے۔ رسول کی مخالفت کرنا شرک اور کفر تک پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خیر کہ اگر کوئی شخص تک توحید میں پکا ہے، اب کچھ فرائض میں کوتاہی ہو جا رہی ہے، کچھ حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کہہ رہے ہیں التی لم یکن المکلف بارتکاب کافرا، تو مکلف ان کے ارتکاب سے ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس سے کافر نہیں ہوتا، ہاں فرائض کا اقرار کرنے کے ساتھ اور حرام کو حرام ماننے کے ساتھ، تو وہ شخص مسلمان رہے گا، اس کے فلاح کی یا بخشش کی امید ہے، سوائے اس شخص کے جو ایسی چیز میں واقع ہو جائے جس کو قرآن نے کافر قرار دیا، یا جس کو سنت نے کافر قرار دیا، یا جس کے کافر ہونے پر امت کے مسلمانوں کا دلائل کی بنیاد پر اتفاق ہے، تو وہ ایسا شخص کافر ہوگا، والعیاذ باللہ، اور اللہ رب العالمین کی پناہ۔ یہاں میں چاہتا تھا جو آخری جملہ شیخ نے کہا اس کی بھی تشریح ہو جائے، دو جملوں میں میں اپنے الفاظ میں کر دیتا ہوں، یہ تقریباً 1.25 پیج ہے لیکن آسان سی چیز ہے۔ شیخ نے کہا کہ وجہ جحد التوحید، کہ جب ایسا ہے کہ ساری امت کے علماء یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات کو مان کر اگر کوئی ایک نماز کو نہ مانے تو کافر، روزے کو نہ مانے تو کافر، سب کو مانے، زکوٰۃ کو نہ مانے تو کافر، جب ایسا ہے تو پھر ایک شخص سب سے عظیم الشان چیز سب کو مان رہا ہے لیکن توحید پر نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتا یا اس میں توحید کی ضد کو اختیار کرتا ہے یعنی شرک کو، تو وہ کیسے کافر نہیں ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں اب ایک شخص جو ہے توحید میں خلل پیدا کر رہا ہے، کھلے عام شرک کرتا ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں کفار مکہ کی طرح نہیں ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی تعجب خیز جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اب اگر علم آئے گا تو آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ شرک کرے گا تو یہ بزرگوں اور اولیاء صالحین کو پکارنا، ان کو سفارشی ماننا، ان کو واسطہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنا کفار مکہ کی صف میں آپ کو کھڑا کرتی ہے، چاہے آپ نماز روزہ کر رہے ہو۔ تو شیخ نے نیچے کہا کہ شیخ نے اس کو جہالت کہا، اور جہالت یقیناً ایک بیماری ہے، اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے علم اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہیں سے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب اور فرض کی حیثیت سے یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں جو واجبات ہیں اس کی سمجھ حاصل کریں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ توحید اور شرک کا علم حاصل کرے، تو یہ فرض اور فقہ حاصل کرے۔ جتنے لوگ اس شرکیات میں پڑھے ہیں جاہل ہیں، وہ چاہے جتنا بڑا علامہ کا لقب لگتا ہو، وہ بغیر پڑھے ہو یا پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو توحید سے جاہل ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں
اور واجبات کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور واجبات میں سب سے اہم واجب اور فریضہ ہے کہ توحید رب العالمین کو سمجھیں اور اس کو پختہ کریں، اور شرک اور مشرکین کے تمام اعمال، شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان فرائض کو قائم کریں جس کا مکلف اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور ان حرام سے اپنے آپ کو دور کریں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اہل علم سے سوال کرنا ہوگا۔ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اہل علم سے، جو قرآن حدیث کو جاننے والے وہ اہل علم ہے، ہاں، ان سے سوال کرنا ہوگا، اور اہل علم کے حلقوں میں بیٹھنا ہوگا، وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ یہ شیخ کا جملہ ہے، فی ای مقرن، وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، مساجد میں ان کے حلقہ درس چلتے ہوں، جیسے یہ ہمارا درس کا حلقہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، یا اس علم کے نشر کرنے کے لیے کچھ علمی ادارے قائم ہوں، اکیڈمیز ہوں، اسکول اور مدرسے ہوں، ہاں، رات کے مدارس ہوں یا دن کے مدارس ہوں، کوئی بھی مدرسہ ہو، مسجد کی مجلسیں ہوں، علماء کی مجلس میں شریک ہو کر دین کے واجبات کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اب اس زمانے میں، شیخ نے آخری پیراگراف میں کہا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے، الحمدللہ، اس زمانے میں اب کسی کے لیے یہ حجت اور عذر باقی نہیں رہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، میں امی ہوں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے مدارس کھل گئے ہیں، الحمدللہ، لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے، مرد اور خواتین سب کے لیے۔ آج تو صرف مدارس ہی نہیں کھلے ہیں، اور بہت سارے آن لائن بھی مدارس چلتے ہیں۔ ہاں، آن لائن مدارس کہہ رہا ہوں میں، آن لائن کتاب پڑھ کے اپنے طور سے سمجھ لینے کو کافی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، وہ استاذ کے ذریعے سے سیکھا جائے۔ اللہ نے قرآن سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے رسول کے دل میں نہیں ڈالا، علمہ شدید القویٰ، جبرائیل علیہ السلام کو معلم بنایا، صحابہ کو قرآن سکھانے کے لیے رسول بھیجا، صحابہ کرام کو کہا اللہ کے رسول نے کہ بعد والوں کو سکھائیں، آپ معلم بنے۔ ہاں، بغیر معلم کے تعلیم کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات اور دین کے مدارس کھل گئے ہیں۔ خاص طور سے شیخ نے سعودی عرب کا ذکر کیا کہ ہمارے اس مدرسے میں، سعودی عرب میں اس کا بڑا زبردست اہتمام ہے۔ آپ مسجد جائیں، جو ہمارا درس چل رہا ہے، اس طرح کا درس آپ کو ہفتے میں 3 روز 4 روز علماء کرام مقرر ہیں جو ایسی کتابیں، خاص طور سے عقیدے اور منہج کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، جو فرض کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، تو وہ اس کو فرض سمجھ کر وہاں کے عوام میں، آپ حرمین میں صرف چلے جائیں، ہاں، بیت اللہ، کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں مختلف دروس چلتے ہیں، کرسی ہے لوگوں کی، اساتذہ کی، بڑے بڑے علماء کی، ہاں، یہ انتظام ہے حکومت کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے اس کی برکت۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ عام آدمیوں میں بھی عقیدے کا کافی ادراک پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اچھے شرکیات اور خرافات کرتے ہیں، ان کے یہاں عام آدمی بھی جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں، ایک ٹیکسی ڈرائیور اگر کوئی سعودی کا آپ کو ملے، وہاں رہنے والا جو ان دروس وغیرہ میں شریک ہوتا ہے، تو آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ان کا یقین، اللہ پر بھروسہ، توحید ان کی کتنی مضبوط ہے، اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو شیخ نے اس کا ذکر کیا کہ ایسے بہت سے مدارس کھل گئے ہیں جو لوگوں کو ان کے دین کے فرائض، عقائد اور بنیادوں کے سلسلے میں فقاہت اور فہم کو سکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو متحقق کر رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کو سیکھنا، اس کو عمل میں لانا، اور اس کے فرائض کا اختیار کرنا، اس کے محارم سے بچنا، یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسے اپنے عمل میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔